سلگتی بھیگتی سامن کی پہلی بارش میں بھیگتی سی شام میں نے پہلی بار اسے دیکھا تھا۔ بے اختیار سی نظر تھی، مگر میرے اختیار اس ایک نظر میں چھین لیے گئے تھے۔ بارش مجھے بھی پسند تھی، مگر وہ تو لگتا تھا شاید دیوانی تھی ہر برستی بوند کی۔ اس کی سہیلیاں پیچھے چھجے تلے کھڑی اسے بھیگنے سے منع کر رہی تھیں، مگر وہ چہرہ آسمان کی جانب موڑے کسی مجسمے کی مانند کھڑی تھی۔ بارش کی بوندیں اس کے چہرے کو نرمی سے چھو کر محبت کا احساس دلا رہی تھیں۔ میں سڑک کے دوسرے کنارے چائے کی چھوٹی سی ٹپری کے نیچے کھڑا تھا۔ چائے کے دانوں کی مہک بارش کے بوجھل پن میں شامل ہو کر اس منظر کو مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ یوں نہ تھا کہ وہ بہت حسین تھی، یوں بھی نہ تھا کہ میں نے اس سے حسین لڑکی دیکھی نہیں تھی، مگر اس کا یوں بھیگنا نہ جانے کیوں دل کی دھڑکنوں میں کچھ الگ سی لہریں ابھار رہا تھا۔ میں بنا پلک جھپکائے اس سے بس دیکھتا جا رہا تھا۔ مہک نام ہے اس کا، اسے بارش بہت پسند ہے۔ چائے والے کی آواز نے وہ سحر توڑ دیا۔ میں گھبرا کے اس کی جانب پلٹا۔ وہ ایک چھوٹے سے گلاس میں چائے میری جانب بڑھائے منتظر کھڑا تھا۔ میں تو بس یوں ہی۔ شرمندگی سے نظریں جھکائے میں نے گرم گلاس تھام لیا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ میں یوں سرعام ایک لڑکی کو دیکھتا پایا گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، اسے بہت کم لوگ ہی یوں دیکھتے ہیں، تم شاید پہلے لڑکے ہو۔ چائے والا مسکرا کر اب اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اب تک بارش میں کھڑی تھی۔ ایسا کیوں؟ خوبصورت تو ہے۔ چائے کا گرم گھونٹ بھرتے ہی میں نے بے اختیار پوچھا۔ وہ زیادہ بڑی عمر کی نہیں تھی، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ تو تھا جو مجھے حیرت زدہ کر رہا تھا۔ ایمانداری سے بتاؤ، خوبصورتی کے کسی پیمانے پر وہ بری اترتی ہے؟ تلخ ہوتے اس نے سر چٹکا۔ میں بے اختیار اس لڑکی کی جانب واپس مڑا۔ اس کا رنگ سانولا تھا اور قد دراز نہیں تھا۔ چھجے تلے کھڑی لڑکیاں اس سے زیادہ خوبصورت تھیں۔ سچ میں وہ خوبصورتی کے کسی پیمانے پر پوری نہیں اترتی، مگر ایک پیمانہ دیکھنے والے کی نظر میں بھی ہوتا ہے۔ سب کو گورا رنگ نہیں پسند۔ میں ہلکا سا مسکرا کر اس آدمی کی جانب پلٹا۔ اور جن کو چائے پسند ہو انہیں سانولا رنگ زیادہ پسند ہوتا ہے۔ میں نے چائے کا گلاس دوبارہ لبوں سے لگایا۔ وہ میری بات پر سر ہلاتے محظوظ ہو رہا تھا۔ شاید اسے میری بات پسند آئی تھی۔ کچھ چند لمحے خاموشی کے گزرے اور میں اسی لڑکی کو دیکھتا رہا۔ میری چائے ختم ہونے تک بارش تھم چکی تھی اور وہ لڑکی اب اداسی سے صاف ہوتے آسمان کو گھور رہی تھی۔ اس کی سہیلیاں ایک ایک کرتے جا رہی تھیں، مگر وہ وہیں کھڑی تھی۔ شاید اسے جس کا انتظار تھا وہ آیا نہیں تھا۔ شام کی نیلاہٹ بھی اب گہری ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے واپس جانا تھا، مگر میں یوں ہی کھڑا تھا جیسے کہیں جانا نہ ہو۔ آپ کب تک رکیں گے؟ مجھے اب گھر جانا ہے، چائے والا پھر سے بولا۔ میں دوبارہ اس کی جانب پلٹا۔ وہ اب چیزیں سمیٹتا شاید ٹپری بند کرنے لگا تھا۔ ہاں بس میں جا ہی رہا ہوں، لیکن اس لڑکی کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ میں رکنا چاہتا تھا اس کے لیے، اور یہ کہنا مجھے برا نہیں لگا۔ وہ تب تک واپس نہیں جائے گی جب تک میں نہ پلٹ جاؤں، چائے والا دبی مسکراہٹ لیے کہنے لگا۔ اس کی بات سے میں چونک گیا۔ وہ اس کے بارے میں سب کچھ کیسے جانتا تھا بھلا؟ ایسا کیوں؟ اس نے گہری سانس لی، میرا بیگ اٹھا کے مجھے تھمایا اور اپنا مختصر سا سامان سمیٹ کر پردہ گرا دیا۔ کیونکہ مسکرا کر سڑک کی دوسری جانب کھڑی لڑکی کو ہلکا سا اشارہ کیا۔ چند ہی لمحوں میں وہ اس کے پاس آن کھڑی ہوئی۔ میں حیرت سے بیگ سینے سے لگایا اب اس نوجوان کو دیکھ رہا تھا، جس کے پہلوں میں کھڑی لڑکی کا لباس اب تک بھیگا تھا، مگر چہرے پر اطمینان تھا۔ یہ میری بیوی ہے، میری کل کائنات، مہک ارسلان۔ اس کے گرد بازوؤں کا حصار باندھے وہ اتنی محبت سے مسکرایا کہ مہک بھی مسکرا کر سر جھکا گئی۔ میں منہ کھولے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ حیرانگی تھی، شوق، مجھے علم نہیں ہو سکا۔ آپ سے مل کر اچھا لگا، دوبارہ آئیے گا چائے پینے۔ چائے والے کے چہرے پر کوئی حسد نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا سکون تھا۔ مجھے بے اختیار ہی اس لڑکی کی قسمت پر رشک سا ہوا۔ وہ اگلے لمحے اسے لیے سڑک پر رکتی ٹیکسی پر بیٹھ کر جا چکے تھے۔ وہ اپنی دنیا میں مطمئن اور پرسکون تو محبت کرنے والے لوگ تھے۔ میں ہی تھا جو چند پلوں کے لیے آیا تھا،
اور میں کتنا الو کا پٹھا تھا، اسی کے سامنے اس کی بیوی کو دیکھ رہا تھا، اس کی تعریف کر رہا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اسے برا کیوں نہیں لگا۔ شاید اسے اپنی محبت پہ حد سے زیادہ اعتبار تھا۔ کتنی عظیم اور خوبصورت محبت تھی اس کی کہ اس کے سامنے میری 2 پل کی محبت کی کیا اوقات۔ اس سب میں پہلی بار میں مسکرا کر رہ گیا۔ کیوں بھی ہوتا ہے زمانے میں، کب دیکھا تھا میں نے۔ میں گہری سانس لیتا تھوڑی دوری پر کھڑی اپنی گاڑی تک چلایا۔ یہ جگہ میری نہیں تھی، مجھے پلٹنا تھا۔ رکنے کا کوئی بہانہ اب نہیں تھا، مگر ایک حسرت ضرور تھی۔ کاش میری یہ 2 پل کی محبت مجھے بھی کوئی ایسی محبت کرنا سکھا دے جو اس آدمی کو اپنی بیوی سے تھی۔ یہ میری دل کی دعا تھی جو شاید کبھی قبول ہو جائے، کیا پتہ۔